بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، جن پر اللہ تعالیٰ نے توریت شریف نازل کیا، زبور داؤد علیہ السلام پر نازل کیا، تورات موسیٰ کلیم اللہ پر نازل کیا، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، اور قرآن مجید ہمارے نبی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، رب نے نازل کیا۔ تو موسیٰ کلیم اللہ ان کو جو قارون تھا اس نے حضرت موسیٰ کو بہت ستایا، بہت تکلیفیں دیتا تھا، لیکن اللہ کے نبی درگزر کرتے تھے، صبر کرتے تھے۔ اور پھر جو نمرود تھا، یہ قارون تھا، وہ توریت کو بھی پڑھتا تھا۔ تو ایک بار حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، اعلان کیا کہ تم اللہ کی راہ پر پیسے والے جو ہیں وہ اس کی راہ میں اس حساب سے وہ زکوٰۃ دیں، غریبوں کو دیں۔ تو قارون نے کہا حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے، قارون نے کہا کہ کتنی غریبوں کو دوں؟ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ 1000 دھرم پر 1 درہم نکالو، 1000 دینار پر 1 دینار نکالو۔ تو قارون کا جو خزانہ تھا اس کی 60 اونٹوں پر چابیاں جو ہے وہ 60 اونٹ اٹھاتے تھے، ایک چابی انگلی جتنی، اور 60 اونٹوں پر ایک چابی ایک خزانے کے لیے، اتنا قارون کا خزانہ تھا۔ تو جب اس نے اندازہ کیا تو قارون نے کہا یہ تو پھر بہت پیسہ ہوگا۔ پھر اس نے لوگوں کو بلایا اور سب کو کہا کہ موسیٰ جو ہے ہم سے پیسہ لینے چاہتے ہیں، ہم لوگوں سے موسیٰ پیسہ وصول کرنا چاہتے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ۔ پھر قارون نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ ہم سب لوگ کٹھے ہو جائیں، پھر آپ جو ہے ہمیں اس چیز کی دعوت دیں۔ بہت لوگ قارون نے کٹھے کیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف فرما ہوئے تو قارون نے یہ دھوکہ کیا کہ ایک بد کردار عورت کو کہا کہ میں تجھے پیسے دیتا ہوں اور اتنے پیسے دیتا ہوں، تو صرف موسیٰ پر جو ہے تہمت لگا کہ اس نے میرے ساتھ جو ہے بددیانتی کی ہے، خیانت کی ہے۔ اب جب قارون نے پیسے دیے تو وہ عورت بھی وہاں پر آ گئی اور موسیٰ بھی آ گئے، لوگ بھی آ گئے۔ تو قارون نے پوچھا موسیٰ اگر کوئی چوری کرے تو تمہارا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ موسیٰ نے کہا اس کے ہاتھ کاٹیں گے۔ وہ پوچھتا گیا، پھر اس کو کہا کہ جب کوئی کسی کے ساتھ جو خیانت کرتا ہے، بد کرداری کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے؟ موسیٰ نے کہا اس کا پھر جو ہے اس کو جیسے سنسار کیا جاتا ہے
وہ کیا جائے۔ تو قارون نے کہا اگر آپ کے لیے بھی یہ ہے، فرمایا میرے لیے بھی یہ ہے۔ تو قارون نے کہا کہ تم نے ایک عورت کے ساتھ جو ہے وہ غلط بدخیانتی کی ہے۔ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اس کو بلاؤ۔ وہ جب عورت آئی، اب قارون نے کہا کہ اس کو میں نے پیسے دیے ہیں، وہ الزام تہمت لگائے گی، ادھر جو ہے سب لوگ موسیٰ کے خلاف ہو جائیں گے۔ تو وہ جیسے آئی تو جناب موسیٰ کلیم اللہ نے اس کو کہا کہ تو بتا، تجھے اس ذات کی جو اس ذات کو گواہ کر کے بتا جس نے زمین و آسمان بنائے، جس نے یہ کائنات بنائی، جس نے مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا، اس وحدہ لا شریک کو گواہ کر کے مجھے بتا کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی خیانت کی؟ تو اس عورت نے سب کے سامنے، بس اس کی بھی رب کی طرف سے بھلائی تھی، اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ نبی ہیں، معصوم ہیں، اس نے کوئی خیانت نہیں کی ہے، مجھے قارون نے پیسے دے کر اور یہ تہمت لگانے کے لیے خریدنا چاہا، لیکن میں اللہ کے نبی پر اتنی جو ہے الزام نہیں لگا سکتی، تہمت نہیں لگا سکتی۔ جب یہ اس نے گواہی دی تو موسیٰ کلیم اللہ سجدے میں چلے گئے، بہت رونے لگے۔ تو رب نے حکم فرمایا کہ اے موسیٰ، زمین کو تیرے میں نے تابع کیا، اب تو جو اس کو حکم دے گا کرے گی۔ تو موسیٰ نے کہا زمین ان کو تو نگل جا، ان کو تو ہڑپ کر دے۔ تو قارون اور اس کی طرف سے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ زمین میں دھنس گئے۔ وہ جب زمین میں دھنس گئے تو چیخنے لگے، جناب موسیٰ کو کہنے لگے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ پھر موسیٰ نے کہا زمین کو ان کو زمین دھنس دیا، پھر وہ قارون زمین میں ہی ہڑپ ہو گیا۔ پھر جو لوگ بچے تھے بنی اسرائیل کے، ان میں سے لوگوں نے کہا کہ یہ موسیٰ قارون کو اس لیے اس میں جو ہے زمین میں جو اس میں دفن کر دیا اس نے تاکہ اس کا یہ مال میں اٹھاؤں، توبہ استغفر اللہ۔ پھر جناب موسیٰ نے دعا کی تو قارون کا جو خزانہ تھا وہ بھی اس میں جو ہے زمین میں چلا گیا۔ تو اللہ کے نبیوں کو کتنا ان کے قوموں میں ان کو ستایا گیا، ان کو تکلیفیں دی گئی، لیکن جس کا رب اس کا سب، وہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، نبی تو پاک ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا قرآن پاک میں 22ویں سپارے تک موسیٰ کا ذکر چل رہا ہے۔ تو قرآن نازل میرے آقا پر ہوا، اس میں ذکر اور نبیوں کا، تو میرے رب نے فرمایا محبوب میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا محبوب کبھی غمگین نہ ہو کہ کیسے کیسے اس نبیوں کے اس کی قوموں نے ستایا اور کیسے ان کو میں نے بلند کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے آقا کریم آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ساری زندگی کثرت سے درود پاک پڑھنا نصیب کرے۔ اللہ پاک میرے آقا کی امت کو قرآن پاک کے حکم کو ماننے کی سعادت بخشے کہ قرآن منع کرتا ہے تفرقے نہیں ڈالو۔ اللہ پاک میرے آقا کی امت کو فرقہ وارت سے بچائے، اولیاء اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلائے، اور اللہ پاک میرے وطن کو، وطن کی پاک فوج کو ہمیشہ شاد و آباد فرمائے۔ سارے پاکستان، سعودی، ایران، عراق، شام میں ہر مومن کو اللہ یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھوائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔